بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئے ہیں ایک موضوع پہ بات کرنے جو بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ یہ ایسی موضوع ہے جو ہم بہت سالوں سے پڑھ کے آ رہے ہیں پر اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کہ اس کی اصل مقصد کیا ہے۔ تو آج ہم پوچھیں گے ذیان سے کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں ہدایت کر لیں تھوڑا سا، تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے ذیان سے کہ اس کی وضاحت اب کرے کہ ہمیں پتہ چل سکے۔ تو بالکل آپ نے بہت زبردست سوال کیا، کیونکہ یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے بھی بہت سے کتابوں میں پڑھا ہے، بہت سے کلاسز میں ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے بھی گائیڈس ہوتے ہیں، جتنے بھی بکس ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن اس طرح ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، لیکن اصل میں اس کا مقصد جو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو اس بات کو اجاگر کرنے کی اور اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو صرف ایک فقرہ ہے اردو کا یا انگلش کا، لیکن اصل مقصد جو ہے اس کا سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی صحبت سے اس طرح پہچانا جاتا ہے ایک آدمی کہ جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، تو جس عادت کے وہ عادت ہے ان انسانوں میں، ان بندوں میں، تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی بھی اس طرح ہو، کیونکہ اس کا جو مزاج ہے اور جو دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں۔ تو اس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی کمپنی سے، اس کی محفل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اس کی ڈیفینیشن بہت اچھی کی ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ اس کی ایگزامپل دے دیں تاکہ جو ہم نے اور جو ہماری ویوز ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ آپ نے مثال کی بات کی، لیکن اس کی مثال بہت زیادہ ہے، اس کی مثالیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم بہت سارے ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے ایگزامپل موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ جتنے بھی قابل اسٹوڈنٹ ہے اس کے گاؤں میں، تو اس کے ساتھ وہ رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ بھی جو اپنے جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہے جس کی کیا ہے، جو بہت قابل ہے، اس کے ساتھ جب وہ گھومتا پھرتا ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ بھی کیا بننا چاہتا ہے، اس طرح قابل بننا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں اس کے گاؤں میں اس کے ساتھ رہتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی جو خواہش ہے، یا یہ آدمی جو ہے کس کی طرح ہے، وہ یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان بدلوں کی طرح۔ یعنی مطلب اس کی یہ ہے کہ جب وہ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر خوبیاں جو ہے، وہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، پھرتا ہے، اس کی اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ آتی رہتی ہے۔ بالکل، جیسے وہ اس کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے۔ اگر وہ لوزر لوگوں کے ساتھ، ایسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس میں وہ خوبیاں ہوں گی۔ بالکل، تو ہم جو ہے یہ جو محاورہ ہے اس نے واضح کیا ہے کہ اپنے صحبت سے پہچانا جاتا ہے، مینس کہ اپنے جو عادتیں ہیں اس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کا جو محفل ہے اس سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہمیت کی چیز ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم نے زندگی میں اس طرح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے جو کیا ہو، اچھے ہو، کیونکہ لوگ ہمارے عادتوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جس کمپنی کے ساتھ ہم رہیں گے اس کے ذریعے سے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بندہ کس طرح ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو ذیان بھائی نے ہم کو بہت اچھی طرح سمجھایا کہ یعنی ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، نگیٹیو نہ سوچنا چاہیے، نہ نگیٹیو لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنی چاہیے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔